اللہ کی رحمت اور توفیق سے کوئی 4 سال سے قطر کے اندر قرآن مجید سنانے کا موقع ملا. اس سے پہلے میں مالدیپ تھا. جی تو وہاں اس بار جب میں قرآن مجید سنا رہا تھا تو ایک بار محمد بن عبد الوہاب، وہاں سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع ملا. صحیح. میں نماز پڑھ کے بھی باہر نکلا تھا تو ایک لوگوں کا جم کٹھا تھا. میں نے کہا کون آ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ یہ رہا ہے. جی. اس کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا کہ پتہ کیجیے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں رہ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے. تو جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا تو ڈاکٹر صاحب اسی مسجد میں اعتکاف کے لیے آ گئے. اچھا. اور میں اس کے لیے کہنا چاہوں گا الارواح جنود مجندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ روحیں ہیں یہ عالم ارواح کے اندر بھی گروہوں کی شکل میں رہی تھی. فما تعارف ائتلف وما تناکر اختلف، کہ جن روحوں کی وہاں آپس میں ملاقات ہوئی اللہ دنیا میں بھی کروا دیتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے یہی حدیث سنائی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب لگتا ہے وہاں بھی ہم ملے ہیں، اللہ نے یہاں بھی ملا دیا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ یرا واقعی ان کے اندر بہت الہیت ہے، اخلاص ہے، تواضع ہے، انکساری ہے. اور میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت مرتبہ سحری اور افطاری ہوئی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا؟ ان کا جواب سن کے میں حیران ہوا. کہتے ہیں کہ صاحب میرا کام حق بات لوگوں تک پہنچانا ہے، کوانٹٹی اللہ کا کام ہے. اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سچی بات ہے کہ نیکی کر لیں تو پورا مہینہ تشہیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کتنے ہی لوگوں کو ان کے ہاتھ سے مسلمان کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گنتی میں نے کبھی کی نہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. اور میں ابھی ادھر ہی تھا تو ایک ہندو وہاں سیکورٹی کا کام کرتا تھا، وہ مسجد میں آیا اور ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے درس سنتا ہوں، میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا ہے تب مسلمان ہونا ہے. اچھا. آج دیکھ لیا مسلمان ہو گیا. اللہ. ان کے ہاتھوں پہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اور میں باقی کہنا چاہوں گا کچھ لوگ کسی قوم یا کسی ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ پوری امت کا سرمایہ ہے. ماشاءاللہ. بے شک صحیح فرما رہے ہیں آپ.